बात कर रहे हैं आज हम ह्यूमन राइट्स पे, और आप भी शामिल हो सकते हैं। हमें कॉल करके कॉल कीजिए 35879937 पर। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अनवर जहीर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब। जी, बात यह है, देखें, जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स को जो है वो बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। एक बात, दूसरे जो भी इंस्टीट्यूशंस और जो भी एनजीओ काम कर रही हैं उनको अपने स्पेक्ट्रम को वाइड करना होगा, ब्रॉड करना होगा, क्योंकि ह्यूमन राइट ये नहीं है कि किसी फीमेल के साथ कोई ज्यादती हो गई या किसी मेल के साथ या किसी लड़के या लड़की के साथ। जी बिल्कुल दुरुस्त। ह्यूमन राइट्स तो ये है कि जो हमारी बेसिक बातें हैं और जो बेसिक राइट्स हैं वो मिल रहे हैं इंसान को या नहीं मिल रहे हैं। उसमें असल चीज तो ये है कि जो बेसिक हमारे हैं उसमें एजुकेशन है, उसमें हेल्थ है, उसमें हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। उसके अलावा जो आते हैं वो हमारे यहाँ ये आता है कि हम अपनी बेसिक नीड्स हासिल कर पा रहे हैं एज ए ह्यूमन राइट या नहीं हासिल कर रहे हैं। जैसे हमारी बिजली है, पानी है, सीवरेज है, अच्छा मवासलात का निजाम है। ये सारा काम जो है हम एक ही चीज के ऊपर अगर फोकस करेंगे कि सिर्फ इस खातून के साथ ज्यादती हो गई या इस आदमी के साथ, तो वो बात नहीं होगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज हमने कोशिश यही की है कि ह्यूमन राइट्स से बात करें, लेकिन उसमें मैंने कहा था स्टार्ट में कि हम खवातीन और बच्चे जो इसका विक्टिम बनते हैं खासतौर से इनकी बात करेंगे आज। तो उसके लिए देखिए, ये बात ये बिल्कुल यकीनी बात है कि अगर हम खवातीन की बात करें या बच्चों के जो अब्यूज है और ये जो कुछ हो रहा है, उसके लिए थोड़ा सा एक चीज ये है कि एक कानून साजी तो हो गई लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उस वक्त तक उसके फवायद जो है वो आम आदमी तक नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल जरूरत तो सिर्फ इस बात की है कि जो कानून बना है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, उसमें एनजीओज और जो लोग एसोसिएशन काम कर रही है वो एक्टिव रोल प्ले करें और हुकूमत के लोगों से करीबी कॉन्टेक्ट रखे, उसको फोकस करें, एम्फेसाइज करें कि भाई ये चीजें जो आपने की है कानून साजी के तहत उसको नजर होता हुआ नजर आए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कॉल करने के लिए। जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी बात की महनाज, मैं वही बात आपसे करने लगी थी कि इतना आप लोग एनजीओ काम करती हैं, आप लोग इतने अरसे से इसमें साथ हैं, लेकिन हमने जहां देखा है, मैं अपनी बात करूंगी, हो सकता है किसी और को ये बात ना हो कि ये शिकायत ना हो आप लोगों से, कि आप लोगों को मैंने देखा कि आप लोग ज्यादातर मीटिंग सेमिनार्स जो है वो मुनक्किद करते हैं और हमें खवातीन उन्हीं में नजर आती हैं जो एनजीओज की होती हैं। खासतौर से बात करूंगी, क्या आप उन इलाकों तक पहुंच नहीं पाते हैं जहां इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं? क्या है? देखिए, ये बात अक्सर हमसे पूछी जाती है। तो बुनियादी तौर पे जैसे औरत फाउंडेशन जो है वो माइक्रो और मैक्रो लेवल दोनों पे काम कर रही है। यानी हम कोशिश करते हैं कि देहात में भी औरत के पास पहुंचे और हम कोशिश करते हैं कि पार्लियामेंट में भी औरतों के हक में कवानीन बनाए। यानी हम नीचे से लेकर ऊपर तक हर सतह पे काम करते हैं। और ये अभी जो बात कर रहे थे बिल्कुल सही कर रहे थे। तो लेकिन उसमें यही है कि आप इन मसाइल को टैकल कैसे करें। जैसे हम बहुत अरसे से हम ये कह रहे हैं कि हमारे सिलेबस को देखें, सिलेबस में ऐसी तब्दीलियां आए कि लोग जो हैं वो औरत की इज्जत करना सीखें, क्योंकि हमारे सिलेबस में वो जेंडर के स्टीरियोटाइप रोल्स जो हैं वो बचपन से बच्चों को सिखा दिए जाते हैं कि ये काम लड़का करेगा, ये काम लड़की करेगी, और उस तरह से वो घर में खेल रही है, वो बाहर कर रहे हैं। तो जब ये मतलब चेंज जो है ना वो बहुत मुख्तलिफ तरीकों से, ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक चीज पर काम करें और चेंज आ जाए सोसाइटी में। आपको हर शोबे में और हर चीज पर काम करना पड़ता है। तो बिल्कुल आप जैसे कह रही हैं, तो मैं बताऊं कि हमने गांव की लड़कियों तक भी मालूमात पहुंचाने की कोशिश की और हमने इंफॉर्मेशन नेटवर्क सेंटर्स को बहुत ज्यादा पूरे पाकिस्तान में बनाए थे। उसमें हमारा तरीका ये था कि जैसे गांव में ज्यादा तालीम नहीं, तो अगर कोई 8वीं पास लड़की भी हमें मिल जाती थी तो हम जो ये मालूमात हैं सारी राइट्स के बारे में और उनके काम ज़राअत के बारे में और दूसरी, तो वो हम बहुत आसान लफ्ज़ों में छापते थे और फिर वो जो 8वीं पास लड़की जिसे हमने आइडेंटिफाई किया था उसको हम वो मटेरियल भेजते थे और वो गांव की लड़की औरतों को जमा करके वो मालूमात फराहम करती थी। तो ये एक मतलब ये वो साइड थी कि जब हम बिल्कुल निचली सतह पे काम कर रहे थे। दूसरा ये कि हम पार्लियामेंटेरियंस के पास जाते हैं, यानी मैक्रो लेवल पे, और उनसे हम कहते हैं कि औरतों के हक में कवानीन बनाए जाएं। और जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का बिल भी मतलब एनजीओज की कोशिशों के नतीजे में असेंबली में पेश हुआ था, असेंबली से मंजूर भी हो गया, लेकिन फिर वो सेनेट में नहीं मंजूर हो सका, मतलब सेनेट में उन्होंने पेश ही नहीं होने दिया और वो लैप्स हो गया। तो अब हमारा एक मुतालबा और कोशिश यही है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ बिल जो है वो बन जाए ताकि औरतों को इस जुल्म सितम से निजात मिले, क्योंकि हमारे पास बहुत केसेस आते रहते हैं, अच्छे खासे आला तबके की ख्वातीन जो है वो तो सिर्फ फाइलों तक तो नहीं रह जाते, क्या उनका कोई रिजल्ट भी निकलता है, कोई सुनवाई भी होती है उनकी? क्योंकि बास खवातीन तो बास क्या अक्सर खवातीन जो हैं वो घबराती हैं
اور بچے تو آپ تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں. جی ہاں، یہ سب مسائل اپنی جگہ، لیکن اس کے لیے وہی ہے نا کہ پھر آپ میکرو لیول پہ اگر آپ ایڈوکیسی کر رہے ہیں اور آپ ان کے حق میں قوانین بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر ان بچوں اور عورتوں کو فائدہ پہنچتا ہے. یعنی اگر ہم ڈائریکٹ ان کا کوئی مسئلہ حل نہیں بھی کر سکے لیکن ہم نے اوپر پہنچ کے ان کے حق میں کوئی قانون بنوا لیا تو فائدہ تو الٹیمیٹلی انہی کو پہنچے گا نا، انہی عورتوں کو پہنچے گا جن تک بے شک ہماری رسائی نہ ہو سکی ہو. تو یہ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ہمیں یعنی اوپر سے اور نیچے سے ہر سطح پہ کام کرنا ہے اور اسی کے نتیجے میں چینج آئے گی. اچھا، یہاں بات کروں گی کہ یہ جو ہم ہیومن رائٹس کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا ہے یہ تو ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، مگر کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جہاں غربت زیادہ ہے، جہالت زیادہ ہے، وہاں انسانی حقوق کی زیادہ پامالی ہوتی ہے؟ جی یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب شعور ہی نہیں ہوگا اور جب مطلب غربت تو پھر آپ کو کچھ بھی کرنے پہ مجبور کر سکتی ہے نا، تو وہ مسائل تو ہیں. ظاہر غربت ایک بنیادی مسئلہ ہے جسے دور کرنا چاہیے. تعلیم کی فراہمی ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ ہر ایک کو تعلیم ملے، یہ اس کا حق ہے. دیکھیے اس میں یہ جو این جی اوز ہیں ہم لوگ رائٹ بیسڈ اپروچ میں یقین رکھتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں انہیں یہ ملنا چاہیے، انہیں یہ دے دو، بلکہ یہ ان کا حق ہے. اگر ترقی کرنا ان کا حق ہے، تعلیم حاصل کرنا عوام کا حق ہے. اگر وہ کوئی دے رہا ہے انہیں تو وہ احسان نہیں کر رہا، کیونکہ یہ تو عوام کا حق ہے جو انہیں ملنا چاہیے، اور جو نہیں مل رہا تو وہ غلط ہو رہا ہے. مطلب رائٹ بیسڈ اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری بنیادی ضروریات جو ہیں یہ بنیادی حقوق ہیں. اصل میں روٹی، کپڑا، مکان، سب یہ ضروریات سے بڑھ کر اب ہم انہیں حقوق سمجھتے ہیں. یہ عوام کا حق ہے کہ انہیں یہ بنیادی ضروریات ملے، انہیں تعلیم ملے، انہیں صحت کی سہولتوں تک رسائی ملے. اور آہستہ آہستہ اگر یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں تو یہ بہت تشویشناک ہے، اور اس پہ ہمیں مطلب مہم چلانے چاہیے. بالکل ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن اور یہ وہ تو جو سہولتیں اسٹیٹ کی طرف سے ملتی تھیں وہ آہستہ آہستہ ودرا ہوتی جا رہی مختلف ملکوں میں. ہمارے یہاں تو خیر شروع میں کم ہی تھا، وہ ان کو بھی پرائیویٹائزیشن کے نام پہ اگر وہ سہولتیں بھی عوام سے چھن جاتی ہیں تو وہ ایک تکلیف دہ بات ہے. اچھا مہناز، آپ سے بات کروں گی یہاں پہ کہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ این جی او جو ہیں وہ اس قدر اس لحاظ سے کام نہیں کر پاتی ہیں جس طرح کہ ہم سوچتے ہیں، اور بعض لوگ تو گھبراتے ہیں این جی او کے پاس گئے تو اب تو پھنس جائیں گے. کیا آپ اس وقت خواتین دیکھ رہی ہیں یا بچے یا جو بھی آپ کو دکھ رہا ہے، اس میں خالی خواتین ہی نہیں کوئی بھی انسان جو ہے جس کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے وہ آپ لوگوں تک آنا چاہے تو کیا وہ ظاہر ہے جو ہم جن کو اویئرنیس ہوتی ہے، جن کو پتہ ہوتا ہے ہمارے بارے میں یا ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ ہم ان تک اور وہ ہم تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن یہ ایک چھوٹی تعداد ہے، کیونکہ اس میں ہمیں یہ چیز بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی سول سوسائٹی ابھی جو ہے نوزائیدہ وہ ہے، ابھی اسے آگے بڑھنے پھلنے پھولنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے. اور دوسری اس بات کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دیکھیے اسٹیٹ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اسٹیٹ کو پوری کرنی چاہیے، کیونکہ بیچ میں اکثر ہم بھی کبھی بہت جوش میں آ کے ہوتا ہے کہ یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، لیکن جو اسٹیٹ کے کام ہے وہ تو اسٹیٹ کو کرنے چاہیے. جیسے میں نے کہا اگر مفت تعلیم کی فراہمی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے تو اب این جی اوز کتنے اسکول کھولیں گے؟ یہ تو جب تک جو اسٹیٹ کے کام ہے وہ اسٹیٹ نہیں کرے گی تو ہم تو صرف ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم پورے اس بڑے پیمانے پہ وہ کام نہیں کر سکتے جو اسٹیٹ کر سکتی ہے. تو اسٹیٹ کو بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. صحیح. ہمارے ساتھ اس وقت ہیں فوزیہ، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم فوزیہ. السلام علیکم. فوزیہ، بات کر رہے ہیں آج ہم ہیومن رائٹس کے، اس میں خاص طور پر خواتین اور بچوں کی بات کریں جو زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ کیوں اس قسم کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں؟ دیکھیے دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جب اس طرح کے واقعات کی پکڑ نہیں ہوتی نا، جی، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی تو لوگوں کو زیادہ شے ملتی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اب میڈیا کے تھرو اور جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں اس کے تھرو انفارمیشن زیادہ آنے لگی ہے. تو ایشوز پہلے بھی بہت زیادہ تھے لیکن وہ چھپا لیے جاتے تھے، ریپوٹیشن کے مسئلے تھے، فیملیز کے مسئلے تھے. اب ذرا کھل کے بات ہونے لگی ہے. تو دونوں وجوہات ہیں. مگر اس کے لیے ابھی آپ کی جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی اسٹیٹ کی اور تنظیموں کی بات کر رہے تھے، میرا خیال ہے دونوں کی پارٹنرشپ جو ہے نا سب سے ضروری ہے. اب میرا تعلق جو ہے وہ نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن سے ہے، جو ایک حکومتی آپ سمجھ لیں کہ واچ ڈاگ باڈی ہے. ہم دیکھتے ہیں حکومت کا کام بھی دیکھتے ہیں، باقی این جی او سے بھی ہمارا تعلق رہتا ہے. تو اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نمبر بڑا ہے جہاں تک اسٹیٹسٹکس کا تعلق ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ جو اس کی نیچر ہے نا اس میں بھی وحشی پن آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو یہاں اکاؤنٹیبلٹی جو ہوتی ہے نا وہ دونوں کو کرنی پڑتی ہے، سوسائٹی کو بھی کرنی پڑتی ہے اور حکومت کو بھی کرنی پڑتی ہے. تو میرا خیال ہے دونوں فرنٹ سے ہم نے کام کرنا ہے. جی بالکل، آپ نے صحیح کہا. اس وقت میں کہوں گی آپ سے کہ فوزیہ کہ اب یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں تو ہمیں خود کو
کس طرح اس میں کردار ادا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ نہ صرف اسٹیٹ کو بلکہ ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہم کس طرح آگے آ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. جب سنسنی پھیلائی جائے نا ان ایشوز کے ساتھ تو وہ لوگوں کو ڈسکریج کرتی ہے. میں آپ کو مثال دوں، ایک مزے کی مثال ہے کہ آپ کو معلوم ہے ہماری پنجابی فلموں میں ریپ کو کس طرح سے ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے. تو ایک بار میں کوئی ڈسکشن کر رہی تھی ان لوگوں سے، تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہم تو ہمیشہ سوشل ایشوز ہائی لائٹ کرتے ہیں، ریپ کا ایشو ہم نے بڑا ہائی لائٹ کیا. تو میں ہنسنے لگی، میں نے کہا اس کو آپ ہائی لائٹ کرنا کہتے ہیں. تو بات یہ میڈیا بھی جو ہے نا وہ ان ایشوز کو اپنے پروگرام بیچنے کے لیے نہ یوز کرے، اسکینڈلائز نہ کرے. بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم ایک ایشو کہیں، ہم کہیں یہ ہو گیا، کوئی اس کی پکڑ نہیں ہے، کوئی اس کی سنوائی نہیں ہے، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ کیا پولیس میں جا کے رپورٹ کیا کرنا، وہاں ہونا تو کچھ نہیں ہے، عدالتوں میں کیا جانا، وہاں ہونا تو کچھ نہیں ہے. تو اس قسم کا اینگل نہیں لینا چاہیے میڈیا کو. ان کو یہ سکسیس سٹوریز بھی دکھانی چاہیے تاکہ ایک اعتبار بنے نا کہ بھائی پولیس نے کیوں نہیں رپورٹ کرانی. 4 کے کیس نہیں ہوں گے رجسٹر، 4 کے ہوں گے. ہاں پولیس والوں کی بھی پکڑ ہونی چاہیے، مگر لوگوں کو یہ نہیں ہم نے بتانا ہے کہ سسٹم کام نہیں کرتا اس لیے کیا فائدہ، جا کے وڈیرے سے ہی فیصلہ کرا لو. صحیح، بہت شکریہ فوزیہ، آپ نے اپنے جو ہے کمنٹس دیے اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمیں خالی یہی نہیں ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم جائیں گے تو کوئی کام نہیں ہوگا. ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اب ایسے ادارے ہو گئے ہیں، اب لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اس سلسلے میں کام کرنے لگے ہیں. آپ کیا کہیں گی؟ جی بالکل، ایک انیبلنگ انوائرمنٹ یا ایک سازگار ماحول پیدا کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جیسے ابھی یہ بتا رہی ہیں تو ہمارے پاس ایک جو وائلنس کا کیس آیا کہ ان کے شوہر نے ان کو مارا پیٹا، تو ہم نے جب ان سے کہا کہ ایف آئی آر درج کرائیں تو وہ گئی ہیں. تو پولیس کا رویہ یہ تھا کہ بی بی یہ تو آپ کا گھریلو مسئلہ، آپ کیوں ایف آئی آر، مطلب انہوں نے اتنا ڈسکریج کیا اور ایف آئی آر درج نہیں کی انہوں نے. پھر ہمیں اوپر سے ان کے ڈی آئی جی وغیرہ سے کہلوانا پڑا، تب کہیں جا کے وہ ایف آئی آر درج کرنے پر راضی ہوئی. تو ایک وہ جو ایٹیٹیوڈنل چینج لانا بہت ضروری ہے. کیونکہ اب یہ رویہ نہیں کہ اگر بھئی تھپڑ مار دیا اب یہ کوئی کیا، یہ تو شوہر کا رائٹ ہے. اب اس طرح کے رویے جب تک چینج نہیں ہوں گے تو پھر وہ پولیس اور آگے دوسرے ادارے ان کے بھی رویے یہ ہوتے ہیں کہ بھئی مار دیا تو کیا ہوا، وہ تو میاں ہے. تھپڑ مارنے کی بات کریں یا تو بالکل ہی مار دیا جاتا ہے، جانیں لے لی جاتی ہے. بہت افسوس کی بات ہے. اور آپ نے جو مجھے فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہیں یقیناً اپنے ناظرین کو بتاؤں گی، مگر وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، اس کے بعد ہم آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیا ریشو اب ہو گیا ہے.